ਲਓ ਜੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਐਲਡਰ ਇਮਰਾਨ। ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਬਹ 5:45 ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਗਲਬਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ। ਸੁਬਹ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਆ, 5:15 ਵਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਦਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 136। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਲੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਦਾ 38 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਅਮੀਕ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह लिखा है, और यकूब मुल्के कुनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। यकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चुराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने उसे एक बू कलमून कबा भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है।
سو وہ اسے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا، یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی، اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ اور تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریاں چرا رہے ہوں گے، سو آ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اسے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے کہا، تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے خبر جبرون کی وادی سے بھیجا، اور وہ سکم میں آیا، اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم دو تین کو جائیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دوتین میں پایا، اور جوں ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا، ہم اس کی جان نہ لیں۔ اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھوں سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بوکلمون قبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا، اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گڑھا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا، اور وہ کھانا کھانے بیٹھے، اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلاد سے آ رہا ہے، اور گرم مسالہ اور روغن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے۔ تب یہودا نے
اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ $20 کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ جب روبن گڑھے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر انہوں نے یوسف کی کبا لے کر اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، اور انہوں نے اس بو کلمون کبا کو بھجوا دیا۔ سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کر یہ تیرے بیٹے کی کبا ہے یا نہیں۔ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا یہ تو میرے بیٹے کی کبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا، اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے، پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں پوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوہ داروں کا سردار تھا، بیچا۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئے ہم جھکیں اور دعا مانگیں۔ خدا قدوس مہربان خدا جلالی پتا، بحر و بھر کے خالق اور مالک، آسمان اور زمین کو بنانے والے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہماری جانوں کے لنگر فدیہ دینے والے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں گزرے وقت کے لیے، گزری عمر کے لیے، گزری رات کے لیے، آج کے دن کے لیے، اس خوبصورت صبح کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو نے مجھے زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا، میرے جسم کے لیے پوشاک، میری جان کے لیے خوراک مہیا کی۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا باپ، تمام رشتوں کے لیے، تمام خونی رشتہ داروں کے لیے جو تو نے عطا کیے خدا باپ، ان سب کی سلامتی کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق ہر طرح کی روحانی اور جسمانی برکات سے مالا مال کرتا ہے، ہماری ضروریات زندگی کو یسوع کے نام سے پورا کرتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور اسی طرح خدا باپ منت کرتا ہوں آنے والے دنوں میں، بقیہ ماندہ ایام میں خدا باپ تو ہمارے ساتھ رہنا، ہماری بڑی مدد رہنمائی کرنا، اور ہمارے ہر ایک دکھ، تکلیف، پریشانی کو یسوع کے نام سے دور کرنا، ہمارے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کرنا۔ خدا باپ منت کرتا ہوں لشکروں کے خدا کہ یہ ویڈیوز اور یہ کلام، یہ زبور خدا باپ، جو کوئی بھی پیرو خدا سنے تو پیرو خدا یہ برکت عطا کرنا، یہ فضل عطا کرنا کہ تیرے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے
اور اس چھوٹی سی پیارے خداوندہ عبادت کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں، کثرت کی زندگی حاصل کرنے والے ہوں تیرے کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے خدا باپ، جو جہاں سے پیارے خداوندہ بند اور گودے سے جدا کر کے گزر جاتا ہے اور بے تاثیر نہیں لوٹتا بلکہ اثر دکھاتا ہے خدا باپ۔ آج تیرے کلام میں سے پیارے خداوندہ ہم نے سنا، پڑھا ہے پیارے خداوندہ کہ کس طرح پیارے خداوندہ حسد میں آ کر یوسف کے بھائیوں نے اسے پہلے مارنا چاہا، پھر پیارے خداوندہ اسے بیچ ڈالا، اور پیارے خداوندہ آگے چل کر پیارے خداوندہ اس کو خدا نے، کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، خدا اس کے ساتھ تھا اور خدا نے اسے برکت دی۔ تو پیارے خداوندہ منت کرتا ہوں کہ اس کلام کے جو بھید ہیں وہ بہت گہرے ہیں اور انسانی عقل کے ساتھ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب تک تیرا پاک روح ہماری رہنمائی نہ کرے، ہماری گائیڈنس نہ کرے، ہمیں سمجھائے نہ، ہم تیرے کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ سو تیرے آگے منت کرتا ہوں لشکروں کے خدا کہ تو اپنے کلام کو سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا کرنا، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور تیرا کلام ہماری کاٹ اور چھانٹ کرے، تاکہ ہم تیرے سامنے سرخرو ہونے والے ہوں اور تیرے ان برگزیدوں میں شامل ہونے والے ہوں۔ خدا باپ منت کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، سننے والے ہیں خدا باپ، اور اس ویڈیوز کو دیکھنے والے ہیں خدا باپ، ایک ایک گھرانے کو، ایک ایک خاندان کو، ان بیٹوں، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں، ان بھائیوں کو خدا باپ تو اپنے آسمان کو کھول کر برکت دینا، تاکہ تیرے لوگ کبھی کسی نعمت کے، کسی برکت کے محتاج نہ ہوں۔ خدا باپ تو اپنے لوگوں کی ہر طرح کی ضروریات زندگی کو یسوع کے نام سے پورا کرنا۔ منت کرتا ہوں لشکروں کے خدا، ان کے خطے، ان کے گھر تیری نعمتوں، تیری برکتوں سے لبریز ہوں اور تیرے لوگ تیری شکر گزاری کرنے والے ہوں۔ اپنے مسیحی لوگوں کے ساتھ ہونا خدا باپ، جو تیرے خون خریدے ہیں، جو تیرے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو تیرے بیٹے یسوع کی قبر، موت اور جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے خداوندہ ان کے ساتھ ہونا، ان کی بڑی مدد رہنمائی کرنا۔ ان دنوں میں خدا باپ تو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا اور اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل عطا کرنا۔ اس ملک پاکستان کے لیے خدا باپ التجا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں لشکروں کے خدا کہ اس ملک پاکستان میں جو یہ حالات چل رہے ہیں، الیکشن کے دن ہے پیرے خداوندہ، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو پیرے خداوندہ، حکومتیں تیری طرف سے ہوتی ہیں، کیونکہ تو ہی حکومتوں کو موقوف کرنے والا اور قائم کرنے والا خدا ہے۔ تو پیرے خداوندہ ایسی حکومتیں برپا کرنا جو پیرے خداوندہ تیرے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے، جو تیرے اس ملک پاکستان کی قوم کے لیے، یہاں رہنے والے ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک قوم قبیلے کے لیے بہتری کے فیصلے کرنے والے ہوں۔ اس ملک پاکستان کی عدلیہ کے لیے برکت اور سلامتی کی التجا کرتا ہوں۔ اس کی سرحدوں کے لیے پیرے خداوندہ برکت اور سلامتی کی التجا کرتا ہوں لشکروں کے خدا۔ تو رحم کرنا اور اپنے نام کی بار لگا اپنے ملک کی آتشی تلوار کا پیرا لگانا خدا باپ، تاکہ تیرے لوگ محفوظ رہیں، تیرے لوگ ہر طرح کی وبائی بیماریوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کی شیطانی چالوں سے محفوظ رہیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ رحم کرنا، برکت دینا اور سلامتی عطا کرنا، یہ فضل عطا کرنا کہ ہر روز پیرے خداوندہ تیرے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی نیا میسج مجھے دینا اور کوئی نہ کوئی پیرے خداوندہ نئی بات پیرے خداوندہ اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے دل میں رکھنا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ آج پورا دن میرے ساتھ رہنا خدا باپ، میری مدد، میری رہنمائی کرنا، ہر طرح کے حادثے سے بچانا۔ دعا کو سن اور قبول کر، تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین، آمین۔